السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت مسلسل کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ مودی سرکار کی جو غلط فہمی تھی کہ وہ بڑھ کے ماریں گے اور پاکستان ڈر جائے گا یا کسی بھی طرح سے پاکستان معاشی طور پر سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوگا، تو یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی جائے۔ لیکن ایک ہفتہ گزر چکا ہے، ہم بڑکیں سن رہے ہیں، ہم بدماشیاں دیکھ رہے ہیں، ہم دھمکیاں سن رہے ہیں، ہم خبریں سن رہے ہیں کہ دیکھیں مودی نے را کے چیف کے ساتھ ملاقات کی ہے، مودی نے بھارتی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی ہے، راج ناتھ سنگھ نے تمام فورسز کے چیف کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، پھر آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی ہیں، کیبنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر ایک دن میں 8-8 10-10 میٹنگز ہو رہی ہیں، گاؤں دیہات خالی کروائے جا رہے ہیں، مندروں اور گردواروں کے اندر اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ فصلیں کاٹ لیں یا پھر اپنے دیہات خالی کروا دیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے عملی طور پر کہ بھارت کو کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی۔ ایون گزشتہ رات خبر آئی کہ بھارتی رافیل طیاروں نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی اور وہ بھاگ گئے، وہ کوشش ناکام ہوئی۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب تازہ ترین صورتحال سن لیں۔ بھارت کی جانب سے، بھارتی نیوی کی جانب سے 4 گرین نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بھارتی گجرات کے ایریا پر بھارتی نیوی 85 نوٹیکل مائلز کے اندر ڈرلز کرنے جا رہی ہے، وہ وہاں پہ فائرنگ کرنے جا رہی ہے اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ گرین سگنل نوٹیفیکیشن کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فضا سے طیارے اڑ رہے ہیں یا سمندروں کے اندر جو بحری بیڑے ہیں وہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ تاکہ کسی قسم کی کوئی جنگ لگ سکتی ہے، کوئی جو ہے وہ میزائل فائر ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ احتیاط کریں۔ اب بھارت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا، اس کے جواب میں پاک نیوی کی جانب سے جو سرپرائز دیا گیا ہے، پاک نیوی بڑی پیشہ ورانہ فوج ہے، آپ آرمی کو دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آرمی کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، ہم فضائیہ کو دیکھتے ہیں، فضائیہ نے ہمیشہ پاکستان کو سرخرو کیا ہے ہر میدان کے اندر، لیکن پاک نیوی یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ ذرا اسے کم ڈسکس کیا جاتا ہے یا میڈیا پر اسے کم ہی سپیس ملتی ہے۔ ایون پاک نیوی امن مشقیں بھی کرواتی ہے اور اس میں بھی دنیا بھر سے کئی ممالک شرکت کرتے ہیں، اور پاکستان کی نیوی دنیا کی جو چند بہترین نیویز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو پاک نیوی کی جانب سے ایک فل فلیج ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ آپ تو ابھی نوٹیفیکیشنوں پر اڑے ہوئے ہیں نا، آپ تو نوٹیفیکیشن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری تیاریاں دیکھو، آؤ ذرا ہماری طرف دیکھو۔ نیوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے، اب وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، اپنے آپ کو منوانے کا وقت آ گیا ہے، اور ہر لحظہ ہم تیار ہیں، آؤ ذرا ایڈونچر کر کے دکھاؤ۔ کدھر گیا وکرانت؟ وہ جو وکرانت آ رہا تھا ایئر کرافٹ کیریئر، وہ واپس مڑ گیا۔ اب نیوی کی جانب سے جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں کس طرح سے پاک نیوی کے شپس ایکسرسائز کر رہے ہیں، کس طرح سے میزائل وہاں پر فائر ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے ہیلی کاپٹرز اور دیگر جو لاجسٹک ہے، ساز و سامان ہے، اس پر ایڈوانس ترین جنگی سامان لگا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد یہ جو پاک نیوی کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اس وقت بھارتی میڈیا ویسے تو آپ دیکھتے ہی ہیں نا وہ جس طرح سے چیخیں مارتے ہیں، اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ نیوی کے پاس کون سا اسلحہ ہے، پاکستان کی نیوی کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ تو اس وقت وہاں پہ پریشانی پائی جا رہی ہے صرف ایک ویڈیو کی وجہ سے۔ تو نیوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آؤ نا، نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو کہ وکرانت آ رہا ہے، وکرانت آ رہا ہے، اور ہم برہموس میزائل کا تجربہ کر رہے ہیں، اینٹی شپ میزائل کا تجربہ کر رہے ہیں، تو کرو تجربہ، ہم تیار ہیں۔ وہ جیسے رات کو ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ 2019 میں بھی تمہیں یہی غلط فہمی تھی کہ پاکستان کمزور ہے، اور اب بھی تمہیں وہی غلط فہمی ہے، لہٰذا کسی بھی جگہ پر ہمیں آ کے آزما لو، تمہیں منہ توڑ جواب ملے گا۔ بہرحال پاک نیوی نے آج کا میلہ لوٹ لیا ہے اور پاک نیوی کی جانب سے سرپرائز دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اب بھارت کو کیا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، میٹنگز تو کر رہا ہے، میڈیا پر بھی جنگ ہو رہی ہے۔ اب بھارت کی جانب سے یہ جو ڈی جی ISPR کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھارت کے اندر بین کر دیا گیا ہے۔ بھارت یہ کر رہا ہے، بھارت ڈیجیٹل سٹرائک کر رہا ہے، کی بورڈ پہ بیٹھ کے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، وہ جس طرح کمپیوٹر پہ آج کل لوگ یا نوجوان گیمیں کھیلتے ہیں، PUBG وغیرہ، اس طرح کی بندوقوں والی فائرنگ والی، تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جنگ لڑ رہا ہے، اور اس نے
ISPR کا YouTube چینل جو ہے اس کو بین کیا ہے، اور دیگر جو پاکستان کے شوبز سے تعلق رکھنے والے چینلز ہیں، ہمارے YouTube چینلز تو 2022 کے اندر ہی بھارت نے وہاں پہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے اکاؤنٹس وغیرہ بند کر دیے تھے. یعنی جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا بلاک کرنے کا اور پاکستانیوں کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا، تو وہ جو چند شروع کے لوگ تھے ان میں میرا بھی چینل تھا جس سے بلاک کیا گیا. اب اتنا بڑا ملک ہے، 1.5 ارب کی آبادی والا ملک ہے، لاکھوں کی فوج، ہماری اتنی ٹوٹل ساری فورسز نہیں ہیں جتنی کشمیر کے اندر اکیلی بھارت کی فوج لگی ہوئی ہے. اس کے باوجود دیکھیں انڈیا نے یوٹیوب، انسٹاگرام پر جو کچھ پاکستانی ماڈلز ہیں، اندازہ کریں ان کے یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں، جس میں مائرہ خان ہیں، ہانیہ عامر ہیں، علی ظفر ہیں، صنم سعید، بلال عباس، اقرا عزیز، عائزہ خان، عمران عباس اور سجل علی وغیرہ ہیں. شوبز سے ریلیٹڈ، نہ ان کا میڈیا سے تعلق کہ یہ کوئی خبریں دیں گے یا کوئی بیانیاں بنائیں گے، نہ ان کا کسی طرح سے کوئی جنگ سے تعلق ہے. یعنی آپ یہی کر سکتے ہیں، آپ اتنے جو گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. دوسری طرف رات کو ایک بڑا اہم نوٹیفیکیشن ہوا جس کے اندر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا. وہ پہلے DGISI ہیں. ISI ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کی پریمیئر، آپ کی بڑی خفیہ ایجنسی کے وہ چیف ہیں، اور اب ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے جس کے اندر اب وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہوں گے. PIA نے اپنی پروازوں کے لیے انڈیا کی بجائے اب چینی حدود استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ رات کو نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ انڈیا نے بھی پاکستان کے لیے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے. اور ساتھ ہی کشمیر کے اندر، کیونکہ اب ظاہر ہے وہ کسی بچوں کے تعلیمی مدرسے کو نشانہ بنا کے کہیں گے کہ اس مدرسے کے اندر جہادی تھے، دہشت گرد پال رہے تھے. تو اب خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام مدارس انتہائی سخت گرمی کی وجہ سے 10 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. بہرحال کشمیر کے اندر مدرسے 10 دنوں کے لیے بند کیے گئے ہیں تاکہ بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے اس طرح کی کوئی کارروائی نہ کر سکے. اب ہو کیا رہا ہے؟ پاک فضائیہ کے حوالے سے خبر سن لیں. کل آپ کو خبر دی تھی کہ بھارت کے 4 رافیل طیاروں نے، جو کہ جدید ترین اور مہنگے ترین طیارے ہیں، فرانس سے بھارت نے خریدے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی اور پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی. ادھر سے پاک فضائیہ کے طیارے اڑے اور اس کے بعد بھارتی پائلٹس کو سمجھ آ گئی کہ ابھی نندن والا حال ہو جائے گا، تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے. اب اتنا ناکام آپریشن، اتنی پلاننگز کے بعد اس قدر ناکام آپریشن، تو اس کے بعد اب مودی کی جانب سے اپنے ہی جو نائب فضائی سربراہ ہیں ایئر مارشل SP دوہار، ان کی تنزلی کر دی گئی ہے. یعنی ان کی پروموشن کی بجائے ان کا مزید عہدہ چھوٹا کر دیا گیا ہے کہ آپ اتنے نااہل ہیں، آپ اتنے نکھٹو ہیں کہ آپ جدید ترین طیارے لے کے، ایڈوانس ترین اسلحہ لے کے بھی پاکستان میں گھس کے کوئی فالس فلیگ بھی نہیں کر سکے. کوئی چھوٹا موٹا آپ بم گرا دیتے، کوئی چھوٹی موٹی وہاں پہ آگ لگا دیتے اور ہم کہہ دیتے کہ بہت بڑا حملہ، 50 مارے گئے، 200 مارے گئے، فلانا کیمپ تباہ ہو گیا. کچھ بھی آپ نہیں کر سکے. تو اس حوالے سے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب انڈین نیوز چینل کیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ ملاحظہ کریں. بھارتی طیارے ایک اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا شکار بن گئے. 30 اپریل کی رات LOC پر رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران نائب ایئر مارشل SP دھارکر کی تنزلی کر دی گئی. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. ہندوستان کو ہر محاذ پر، چاہے وہ پاک فوج ہو، پاک فضائیہ ہو، پاک نیوی ہو، سرپرائز پر سرپرائز دے رہی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.